اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے شرماؤ جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، الحمدللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم تو شرم کرتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما معه والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ جیسے اس کا حق ہے ویسے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اسی طرح کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرو۔ اب حدیث میں حیا کا مطلب بھی سمجھتے جائیے، شرم کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے جائیے۔ شرم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سر، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے یعنی اپنے پیٹ میں کسی طرح کا حرام لقمہ نہ جانے دے، یہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اپنے دل اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، موت اور قبر میں بوسیدگی کو یاد کرے، یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو لفظ حیا میں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے خوف سے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ دراصل حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے، حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما كان الحياء في شيء الا زانه ولا كان الفحش في شيء الا شانه، جس چیز میں حیا ہوگی اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی اس کی شان گھٹ جائے گی۔ حیا جس بھی چیز میں ہو اس کی شان بڑھ جائے گی، اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی اس کی شان اور اس کی خوبصورتی گھٹ جائے گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حیا کے برعکس بے حیائی سماج اور معاشرے میں عام ہے۔ بے حیائی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو عام طور سے لوگوں کا ذہن فوراً خواتین کی طرف جاتا ہے، مردوں کا ذہن ایسے لگتا ہے کہ اس دور میں صرف عورتیں ہی بے حیا رہ گئی ہیں، مرد تو بڑی حیا والے ہیں، مرد تو بڑے شرم والے ہیں، مردوں کے اندر تو بے حیائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ساری بے حیائیاں تو صرف خواتین میں ہی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حیا کا تعلق جس طرح عورتوں سے ہے، جس طرح خواتین سے ہے، اسی طرح حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے۔ ہاں، حیا ایک خاتون کو، خصوصاً ایک مسلم خاتون کو زیادہ شرم و حیا والا ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد ہے تو وہ بے شرم رہے گا، اس کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، یا اس کو شرم و حیا کی نصیحت اور وصیت نہیں کی جائے گی۔ آج مختلف طریقوں سے آپ ایک انسان کو یا انسان کے مجموعے کو یا ایک جماعت کو، پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو، معاشرے کو برائی کے خلاف آپ اس کو سمجھائیے گا، نیکیوں پر آمادہ کیجیے گا۔ ایک انسان یا پورا ایک سماج کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی گناہ میں گرفتار ہے، آپ اس کو کتنا ہی سمجھائیے گا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس
کے پیچھے جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بے شرمی ہے، وجہ حیا کا نہ ہونا ہے کہ جب حیا ہے ہی نہیں، شرم ہے ہی نہیں، تو آپ جو چاہے کہتے رہیے، لوگ جو چاہے کہتے رہے. لوگ ایسے بھی ڈائلاگ مانتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں کس سے ڈرنا ہے، ہمیں کس سے خوف ہے، ہمیں تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس کا مطلب کہ انسان بے حیا ہے، اس کو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے، اللہ سے بھی شرم نہیں ہے، اور انسانوں سے بھی شرم نہیں ہے. یہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ انسان کو کسی کے کچھ بھی کہنے سے فرق ہی نہ پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ بچے تو پھر جو چاہے کرو. یہ شرم نہ ہوگی تو پھر تو انسان کچھ بھی کرے گا. آج دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اس کے پیچھے شرم و حیا کا نام ہونا ہے. انسان بے شرم ہوتا جا رہا ہے، بے حیا ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ سے کوئی شرم نہیں، بندوں سے کوئی شرم نہیں، ایک دم آزاد اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے. اس وجہ سے برائیوں اور جرائم سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے، کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ممبر پر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک شخص کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا، پھر جب آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. لوگوں، بے شک اللہ تعالی انتہائی با حیا، انتہائی حیا والا اور بہت ہی پردہ ڈالنے والا ہے. حیا اور پردہ ڈالنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو ایسے کھلے میں نہ کرے، وہ پردہ کر لے. دیکھیں یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلے میں غسل کرتے ہوئے دیکھا. آپ ممبر میں آ کر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ خطیب جب سماج اور معاشرے میں کوئی برائی دیکھتا ہے اور وہ ممبر سے اس برائی کو بیان کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ بات کہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا بہت سارے خطیب ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تم اپنے اوپر نہیں لینا، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں. یہ بات ہر انسان کو اپنے اوپر ہی لینا چاہیے، اپنے اوپر ہی لینا چاہیے. ہاں لیکن اپنے اوپر سب کی سب لیں. کوئی ایک بندہ نہ لے، کوئی ایک بندہ لے گا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا. سماج میں برائی عام ہے، تو جب برائیوں کے خلاف بات کی جائے تو ہر انسان اپنے آپ کے اوپر اس کو اپنے آپ کے اوپر لے، خود پر اپلائی کرے کہ شاید یہ برائی میرے اندر موجود ہے اور قرآن و سنت مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں، آپ خود پڑھیے گا، چلیے آپ خود قرآن کھول کے پڑھیے گا، حدیثیں کھول کے پڑھیے گا، اور اس میں ان چیزوں کا ذکر آئے جو آپ کے خلاف چلیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن بند کر دیں گے، حدیث بند کر دیں گے؟ نہیں کر سکتا انسان. تو انسان کیا کرے گا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا. اسی ٹاپک پر میں گزشتہ دنوں ایک گاؤں میں بے حیائی کے متعلق میں نے خطبہ پڑھایا. انہی دنوں ایک شخص کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور
کیے گئے تھے. تو جب بے شرمی کے اوپر میرا خطبہ رہا تو اس کے بعد گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس شادی کے بارے میں اتنی باریکی سے آپ کو کس نے بتایا جو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کا رد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو فلاں فلاں شادی میں ہوئی ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندو، اس کا فلاں کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ تو عام برائیاں ہیں جو سماج میں ہیں، کسی ایک پرٹیکولر کی شادی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ عام شادیوں میں اسی طرح ہو رہا ہے. اب انہی دنوں فلاں کی شادی میں ایسا ہو گیا تو سارے لوگوں کا یہ سمجھ لینا کہ یہ بات صرف اسی کے خلاف کہی جا رہی ہے، باقی ہم تو سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت حیا والے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خطیب جو معاشرے میں سماج میں جو برائی دیکھے گا وہ بیان کرے گا. جیسے اللہ کے نبی نے ایک شخص کو نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آ کے اس کو ممبر سے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. آپ نے بیان کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ بے حیا نہیں ہے، بہت زیادہ باحیا ہے، شرم و حیا والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو پردہ ڈال لے، بغیر پردے کے غسل نہ کرے. بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی کھلے میں نہاتے رہتے ہیں، سطر بھی ان کی برابر چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، سطر بھی برابر چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. جبکہ مرد کی سطر یہ ہے کہ کمر سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا سطر ہے وہ چھپا رہنا چاہیے. وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے. لیکن لوگ باہر نل میں، ہینڈ پمپس وغیرہ میں موٹر وغیرہ چالو کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نہاتے رہتے ہیں، اور وہیں پہ گھر کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، ان کو بھی شرم نہیں ہے، ان کو بھی شرم نہیں ہے. سارا سماج ہی بے شرم ہو گیا ہے، سارا معاشرہ ہی بے شرم ہو گیا ہے. یہ نہانے کے لیے غسل خانے نہیں ہے، یہ نہانے کے لیے پردے نہیں ہے، آڑ نہیں ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ شرم و حیا کا خیال رکھے. بے شرمی کے بہت سارے مظاہر موجودہ دور میں عام ہیں، بہت سارے مظاہر بے شرمی کے. اس میں سے چند چیزوں کا تذکرہ ہم کریں گے کہ کس کس طرح سے بے شرمی آج سماج اور معاشرے میں عام ہے. فیشنی لباس پہننا اور فیشنی لباس پہن کر لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنا. جب بھی مارکیٹ میں کوئی نیا لباس آئے تو ہماری بچیوں کو سب سے پہلے، چونکہ مارکیٹ میں نیا آیا ہے، نیا فیشن آیا ہے، تو ہماری بچیوں کو سب سے پہلے وہ چاہیے، پھر وہ کتنا ہی مہنگا ہو. کیوں؟ اسی لیے کہ فلاں کی شادی آ رہی ہے، وہاں ہماری بیٹی کو سب سے ڈفرینٹ دکھنا ہے، سب سے الگ دکھنا ہے، ایسے دکھنا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ ارے بہن یہ تو مارکیٹ میں نیا نیا آیا ہے اور تم نے فوراً لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا. جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، یعنی ایسا لباس جس لباس کے ذریعے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے یا مشہور ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ محفل میں صرف مجھے دیکھا جائے، صرف میرے ڈریس کی تعریف ہو، میرا ڈریس ایسا ہو کہ یہ ڈریس میری پہچان بن جائے، یہ لباس میری پہچان بن جائے. تو جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ لگا دے گا. لہذا یہ بھی بے شرمی کا مظاہرہ ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ وہ اس طرح کے جاذب نظر ڈریس پہنے کہ لوگ ان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوں. یہ بے شرمی کا مظاہرہ ہے. اسی طرح بے شرمی کے مظاہروں میں سے ایک ہے مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا.
آج کل کتنے ایسے مرد ہیں جو زنانہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی وضاقتہ، چال ڈھال، ان کا لباس عورتوں والا ہے، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کی وضاقتہ، چال ڈھال، ان کا لباس مردوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر، اور لعنت فرمائی ہے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر۔ مردوں کے لباس الگ ہوں گے، ان کی وضاقتہ الگ ہوگی، عورتوں کا لباس الگ ہوگا، ان کی وضاقتہ الگ ہوگی۔ حیات، وضاقتہ، مرد کو مرد کی طرح لگنا چاہیے، اس کے لباس سے، اس کی وضاقتہ سے۔ اس کے پاس داڑھی ہونا چاہیے، مرد کے پاس داڑھی ہونا چاہیے، عورت کے پاس داڑھی نہیں ہوتی ہے تو مرد کے پاس ہوتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مرد کا لباس ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا لباس ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے۔ اب الٹا چلن ہو گیا ہے، بچیوں کا لباس ٹخنے کے اوپر ہے اور لڑکوں کا لباس ٹخنے کے نیچے ہے۔ لڑکوں کو، مردوں کو ٹخنا چھپانا پڑ رہا ہے، اور لڑکیوں کے لباس اس طرح سے مارکیٹ میں ہے کہ ان کے لباس ٹخنے کے اوپر ہے۔ مرد عورت کی مشابہت، عورت مرد کی مشابہت، ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ملعون کاموں سے اجتناب کرے، مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں، خواتین خواتین ہی رہیں اور مرد مرد ہی رہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے الگ الگ صفت میں پیدا فرمایا ہے۔ بے شرمی کے مظاہروں میں سے ایک بڑا مظاہرہ ہے زنا کاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ فحش، اس کو واضح طور پر فحش کہا، فحش، یہ فحش کام ہے اور برا راستہ ہے۔ جبکہ زنا کاری سماج اور معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح کا یہ جرم ہے اس کو اس طرح کا جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جس طرح کی یہ برائی ہے اس طرح کی برائی اسے نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو فحش پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ وہ برائی ہے زنا کاری کی جس کی سزا آخرت میں جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج مسلمانوں میں جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان میں زنا کاری عام ہوتی جا رہی ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص، ایک ہی آدمی جو شادی شدہ ہوتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ زناکار ہوتا ہے اور سماج میں مشہور بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سماج میں مشہور نہیں رہتا، معاشرے میں سماج میں لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ فلاں آدمی زناکار ہے، فلاں آدمی کا کنیکشن فلاں جگہ پر ہے، لیکن کوئی اسے یہ مشورہ نہیں دیتا کہ اللہ کے بندے عقد ثانی کر لیں اور ایک نکاح کر لیں۔ اگر نکاح کی ضرورت ہے
کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا کون اللہ کے نبی؟ ایک اور بدبخت ہے جس کے بارے میں تین مرتبہ قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج پڑوسی پر ظلم و ستم کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کو ہراساں کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ ہر طاقتور اپنے پڑوسی کو دبانا چاہتا ہے، اس کو ستانا چاہتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پڑوسی کمزور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی، گالی گلوچ کرنا، گندگی پھیلانا، پڑوسی کے گھر کے آس پاس اپنے گھر کا گند پھینک دینا، کچرا پھینک دینا۔ اب وہ آدمی برداشت کر رہا ہے، بھائی بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ راستوں میں گندگی بچانا، راستوں میں واش روم کا، باتھ روم وغیرہ کا، جانوروں وغیرہ کا پانی بہانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بے شرمی کے مظاہرے ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر کی گندگی راستے میں کیسے بہا سکتا ہے؟ ایک انسان لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں میں اپنے گھر کی گندگی کیسے بہا سکتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ انتہائی بے شرم انسان ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے۔ وہیں آ کے لیٹرین کر کے بیٹھ جائے، جہاں اس کے گھر کی لیٹرین کا پانی بہ رہا ہے وہاں خود ہی آ کے لیٹرین کر لے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، یہ بے شرمی کے مظاہرے ہیں۔ لہذا انسان کو، آنے جانے والوں کو، خصوصاً پڑوسیوں کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کسی کے گھر کا پانی پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی کے گھر کی چھت کا پانی گر رہا ہے، پڑوسی پریشان ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، مجبوری ہے، بول دے گا لڑائیاں ہو جائیں گی، دشمنیاں ہو جائیں گی، پڑوسی کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب یہ پڑوسی کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا پڑوسی تھا جو مجھے ستایا کرتا تھا، مجھے پریشان کیا کرتا تھا، مجھے ذہنی طور پہ ٹارچر کیا کرتا تھا، کیا جواب بن پڑے گا؟ کیا جواب بن پڑے گا؟ تو ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونا ہے، وہ کیسے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچا سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ایک جگہ تو بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا يدخل الجنة الذي لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کون شخص؟ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے جنت میں نہیں جائے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں ایک مسلمان جتنی جدوجہد کرتا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے نہ کرتا ہے۔ لیکن اگر جنت ہی نہ ملے پڑوسی کو ستانے کی وجہ سے، تو پھر کیا فائدہ عبادتوں کا؟
اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، رسول رحمت نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ کیا سمجھتی ہے؟ کیا سمجھتی ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات اس کو جنت میں لے چلے جائیں گے؟ پھر وہ چاہے جیسی زبان استعمال کرے، چاہے جس کو گالی گلوچ دے، چاہے جس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی وہ عورت زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی ہے، البتہ فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کم کرتی ہے، لیکن وہ پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچاتی اپنی زبان سے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جنت والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جہنم والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اہل جنت میں سے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قیامت کی دو بڑی نشانیاں جو مسند احمد کی حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی، ایک بے حیائی اور بے حیائی کا پھیلانا، اور دوسرا پڑوسی کو تکلیف دینا، ان دونوں چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ اپنا بچاؤ